بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انجانی خوشبو نے میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے مدہوش کر دیا تھا، جیسے رات کی رانی اور موتیا کی مہک کو یکجا کر دیا گیا ہو۔ میں نے جو تھکاوٹ اور نیند کے جھونکے میں آنکھیں موند رکھی تھیں انہیں کھولنے کی کوشش کی۔ میرے کانوں میں کسی کی سرگوشی گونجی، رانو کتنی خوبصورت ہو تم۔ یہ آواز اتنی گہری اور پرکشش تھی کہ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی گرم سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے کوئی نہیں تھا، بس رات کا اندھیرا اور دور ٹمٹماتے ستارے تھے۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت، میں سمجھ نہیں پائی، لیکن اس آواز کی گونج اور اس خوشبو کا احساس میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے سر جھٹکا اور حال میں واپس لوٹی۔ میں تو گلی کے کونے پر کھڑی تھی، دن بھر کی تھکن سے چوڑیاں بیچ بیچ کر میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے اور کندھے جھک گئے تھے، مگر کمائی آج بھی صفر تھی۔ اسی بوجھل سوچ کے ساتھ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اماں نے کھولا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک طرف ہو گئیں تاکہ میں اندر آ سکوں۔ میں نے چوڑیوں کی ٹوکری صحن کے کونے میں رکھی اور سیدھا اماں کے پاس چلی گئی، جو خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ خیریت تو ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ کہیں بھائی کی طبیعت تو زیادہ خراب نہیں ہو گئی؟ اماں نے اپنی میلی شال کے پلو سے آنکھیں رگڑیں اور بولی، کیا بتاؤں بیٹی، آج پھر محلے کے وہ عزت دار لوگ آئے تھے، چودھری اور اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی تھے۔ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر یہ گھر خالی کر دو، ہمیں اس محلے میں ایسی بغیرت لڑکیاں نہیں چاہیے جو گلی گلی پھرتی ہوں۔ اماں کی آواز میں بے بسی اور ذلت کا احساس تھا۔ یہ سن کر میرے خون میں ابال آ گیا۔ کون سی بغیرتی اماں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا حلال رزق کمانا بغیرتی ہے؟ میں کوئی بھیک تو نہیں مانگتی، اپنی محنت سے 2 وقت کی روٹی کمانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ انہیں ہمارا یہاں رہنا کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں بیٹا، اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ دنیا غریب کو جینے نہیں دیتی، کسی کو خوش دیکھ کر راضی نہیں ہے۔ آج چودھری کہہ رہا تھا کہ اگر کل تک گھر خالی نہ کیا تو سامان سمیت باہر پھینک دیں گے۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں اماں، کوئی ہمیں گھر سے نہیں نکال سکتا، میں بات کروں گی ان سے۔ لیکن میرے اندر کا خوف چیخ رہا تھا کہ میں ان بااثر لوگوں کے سامنے کیا کروں گی۔ تو بتا، آج کچھ بکا یا نہیں؟ اماں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں امید کی ایک ہلکی سی کرن تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس اماں، کچھ نہ پوچھیں۔ آج پھر سارا دن گلیوں کی خاک چھانتی رہی، آوازیں لگا لگا کر میرا گلا خشک ہو گیا، مگر کسی نے ایک چوڑی تک نہیں خریدی۔ ساری کی ساری اسی طرح واپس لے آئی ہوں۔ میری آواز میں مایوسی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر باورچی خانے کی طرف گئی، جہاں برتن خالی پڑے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ گھر میں تو آج کھانے کے لیے آٹے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اماں، ہماری قسمت میں یہ سب کیوں لکھا ہے؟ میرے لہجے میں شکایت تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے بس دکھ ہی دیکھے ہیں۔ میں چھوٹی سی تھی جب ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس دن کے بعد سے غربت نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ سارا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر آ گیا۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، بھائی الگ بیمار ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں اکیلی کیا کیا کروں۔ میرے آنسو بھی اب بہنے لگے تھے۔ تم فکر نہ کرو رانو، اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ کوئی وسیلہ بنائے گا، بس دعا کر کہ تیرے بھائی کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ اس کا بخار ہی نہیں اتر رہا۔ بھائی کا خیال آتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، میرا اکلوتا بھائی، جسے کچھ دن پہلے اچانک تیز بخار نہ گھیرا تھا۔ بخار بھی ایسا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کا سارا جسم آگ کی طرح تپتا رہتا تھا اور وہ ہر وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ اماں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ہر پل مرتی تھیں۔ میں اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے دوائی لانا چاہتی تھی، لیکن جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ جس گھر میں چولہا جلانے کے لیے پیسے نہ ہوں وہاں دوائی کہاں سے آنی تھی؟ پہلے جب اماں کی صحت اچھی تھی تو وہ چوڑیاں بیچنے جاتی تھیں، لیکن جب سے ان کی کمر میں درد اور سانس کی تکلیف شروع ہوئی یہ کام بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑا۔ میں روز صبح امید کا دامن تھامے گھر سے نکلتی، گلی گلی محلے محلے پھرتی۔ کبھی کبھار 2-4 پیسے بن جاتے تو کبھی میری طرح خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا تھا،
لیکن اس محنت مزدوری سے زیادہ تکلیف دہ محلے والوں کی باتیں تھیں جو میرے دل کو چھلنی کر دیتی تھیں۔ تم ہمت نہ ہارو رانو، اماں نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن ان کی اپنی آواز لرز رہی تھی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا اور شفا بھی۔ اٹھو، چل کر بھائی کو دیکھو، شاید اسے ہوش آ گیا ہو۔ ہم دونوں سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس چھوٹی سی کوٹری کی طرف بڑھیں جہاں میرا بھائی احمد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا اور وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اماں نے گیلا کپڑا اس کے ماتھے پر رکھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دیکھو تو رانو، اس کا جسم کیسے بھٹی کی طرح تپ رہا ہے۔ حکیم صاحب کی دوا سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بس پی کر سو جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ان کی آواز میں چھپی ممتا کی بے بسی میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اماں، آپ حوصلہ رکھیں، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کرم کرے گا، احمد جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے الفاظ کھوکھلے تھے اور یہ بات ہم دونوں جانتی تھی۔ ہمارے پاس دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تھیں۔ تمہیں یاد ہے رانو، یہ کتنا شرارتی ہوتا تھا؟ سارا دن گلی میں کھیلتا رہتا تھا، کبھی اس برگد کے درخت پر چڑھ جاتا تھا تو کبھی چھت پر پتنگ اڑاتا تھا۔ اس کی ہنسی سے یہ سارا گھر گونجتا تھا۔ اور آج دیکھو کیسا چپ چاپ پڑا ہے، ایک لفظ بولنے کی بھی سکت نہیں رہی اس میں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے بھی وہ دن یاد آ گئے جب احمد میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، باجی یہ لا دو، باجی وہ لا دو، اور میں اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے اس نے میٹھی گولیوں کی ضد کی تھی اور میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے ٹال گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا ہو۔ میں کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ہم بھائی کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دستک اتنی شدید تھی جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ میں اور اماں اچھل پڑے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اماں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کہیں چودھری کے آدمی نہ ہو۔ میں نے انہیں تسلی دی، آپ یہیں بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف سے جھانکا تو باہر حکیم صاحب کو کھڑے پایا۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا خوف کچھ کم تو ہوا، لیکن ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جی حکیم صاحب، خیریت؟ وہ مجھے دیکھ کر طنز انداز میں مسکرائے۔ خیریت ہی تو پوچھنے آیا ہوں بیٹی، سنا ہے تمہارا بھائی بہت بیمار ہے، لیکن میری دوا کے پیسے دینے کی خیریت کب ہوگی؟ ان کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ حکیم صاحب، وہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں جلدی آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، بس کچھ دن کی مہلت دے دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہلت؟ کیسی مہلت؟ پچھلے 2 مہینے سے یہی سن رہا ہوں، روز تمہارے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم لوگ مجھے بھکاریوں کی طرح ٹال دیتے ہو۔ مفت میں علاج نہیں کرتا میں، نہ ہی میرا دواخانہ کوئی خیراتی ادارہ ہے۔ ان کی اونچی آواز سن کر چودھری کی بیوی اپنی چھت پر آ گئی اور تماشا دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں ذلت کے آنسو آ گئے۔ حکیم صاحب، خدا کے لیے آہستہ بولیں، لوگ سن رہے ہیں۔ میں آپ کے پیسے کہیں لے کر نہیں بھاگ رہی، جیسے میرے پاس آئیں گے میں خود آپ کو پہنچا دوں گی۔ اتنے میں اماں بھی میری گھبراہٹ محسوس کر کے دروازے پر آ گئی۔ کیا ہوا حکیم صاحب؟ کیوں بچی کو پریشان کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو اجر دے گا، ہم آپ کے پیسے جلد لوٹا دیں گے۔ حکیم صاحب نے حقارت سے اماں کی طرف دیکھا۔ بڑھیا، دعاؤں سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا، اور رہی بات اجر کی تو وہ مجھے میری محنت سے ملتا ہے۔ تمہاری بیٹی سارا دن گلیوں میں گھومتی ہے، وہاں سے 2 پیسے کما کر میرا قرض کیوں نہیں اتارتی؟ ان کے الفاظ نشتر بن کر میرے دل میں چبھے۔ اوپر سے چودھری کی بیوی نے آواز لگائی، ارے حکیم صاحب، ان بغیرتوں سے کیا امید لگا رہے ہیں؟ ان کی نیت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی۔ یہ سن کر میرا ضب جواب دے گیا، آپ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں چاچی، ہم بے غیرت نہیں ہیں، محنت کر کے کھاتے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ میرے کام پر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں محنت کرتی ہوں، چوری نہیں کرتی، اور رہی بات پیسوں کی تو آپ فکر نہ کریں، آپ کا ایک ایک پیسہ ادا کروں گی۔ میرا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ اوہو، تو زبان بھی چلتی ہے؟ حکیم صاحب نے غصے سے کہا، دیکھ لوں گا میں، کل تک میرے پیسے نہ ملے تو پھر دیکھنا میں تمہارے گھر کا سارا سامان اٹھوا کر لے جاؤں گا۔
یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں وہیں دروازے پر بے جان سے کھڑی رہ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک تو گھر میں فاقے، بھائی کی بیماری اور اب یہ روز روز کی ذلت۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف سے مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہو۔ اماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ مت رو میری بچی، صبر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن ان کا اپنا دل بھی تو رو رہا تھا۔ اماں، ہم یہاں سے کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے، اس جہنم سے دور؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں جائیں گے بیٹی؟ اماں نے ٹھنڈیاں بھری۔ غریب کے لیے ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ابا کا گھر ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں؟ کمرے کے اندر حبس اور گرمی ناقابل برداشت تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے ہمارے گھر کی بجلی بھی کٹی ہوئی تھی کیونکہ ہم بل ادا نہیں کر سکے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ دیواریں بھی تپ رہی تھیں۔ احمد بے ہوشی میں بھی گرمی سے بے چین ہو کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، نیچے بہت گرمی ہے، احمد کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، میں چھت پر چارپائی بچھا آتی ہوں، تھوڑی دیر وہاں آرام کر لوں گی، کھلی ہوا میں شاید کچھ سکون مل جائے۔ اماں نے افسردگی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، لیکن اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ نہیں اماں، اب ڈر کس بات کا؟ جب زندگی ہی ڈراؤنی بن جائے تو اندھیرے سے کیا ڈرنا؟ یہ کہہ کر میں نے چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اوپر چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر سیڑھیوں کی چڑچڑاہٹ رات کے سناٹے میں عجیب خوفناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ مجھے اچانک سیڑھیوں کے بیچ میں ہوا کا ایک سرد جھونکا محسوس ہوا جو شدید گرمی میں بہت عجیب تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس میرا وہم تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی اور جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی۔ چھت پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے کچھ راحت ملی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، جسم کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بس تھوڑی دیر اس چارپائی پر لیٹ کر آرام کر لیتی ہوں، شاید میری آنکھ لگ جائے اور کچھ دیر کے لیے میں اپنی پریشانیوں کو بھول جاؤں۔ چھت کے کونے میں ہماری پرانی لکڑی کی چارپائی پڑی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی میرا سر تکیے کی جگہ پر پڑا، وہ کسی نرم چیز کی بجائے ایک غیر معمولی طور پر سخت اور بھاری وجود سے ٹکرایا۔ میں نے تکلیف سے کراتے ہوئے سوچا کہ شاید اماں نے کوئی پرانے کپڑوں کی گٹھری چارپائی پر رکھی ہوگی جو مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں دنیا مافیہا سے بے خبر ہونا چاہتی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے اچانک اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ یہ سانسیں اتنی باقاعدہ اور گہری تھیں کہ کسی سوئے ہوئے انسان کی لگ رہی تھیں۔ اس احساس کے ساتھ ہی وہیں انجانی اور مدہوش کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی جو مجھے کچھ دیر پہلے گلی کے کونے پر محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں جو نیند اور تھکاوٹ سے چور تھی ایک دم سے پوری طرح بیدار ہو گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خوف کے مارے اپنی نیند سے بھری آنکھیں ایک جھٹکے سے کھول دیں اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی اور میرا سارا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرے سامنے چاندنی رات میں نہایا ہوا ایک وجود تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ایک مرد تھا جو میری ہی چرپائی پر میرے سرہانے کی جگہ پر نیم دراز تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنا خوف بھول گئی۔ تراشا ہوا ناک، گہری سیاہ آنکھیں جن میں رات کے سارے ستارے سمٹ آئے ہوں، اور سیاہ بالوں کی لٹیں جو اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ حقیقت میرے ذہن پر بجلی بن کر گری کہ یہ اجنبی مرد آدھی رات کو میری چھت پر میری چرپائی پر کیا کر رہا ہے۔ میرے خون میں خوف اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے چوڑے سینے پر زور سے دھکا دیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں میری چرپائی پر کیا کر رہے ہو؟ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میرے دھکے سے ہلنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اس کا وجود کسی پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر بس اپنی گہری آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جیسے ہی اس کی نظریں میری نظروں سے ملیں، ایک عجیب سا سکون میرے وجود میں اترنے لگا۔ میرا خوف، میری گھبراہٹ، میری پریشانیاں سب جیسے دھند کی طرح جھٹنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اس وجود کو صدیوں سے جانتی ہوں۔
اس کی آنکھوں میں مجھے نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی محبت اور اپنائیت نظر آئی۔ میرا دل جو خوف سے اچھل رہا تھا اب پرسکون دھڑکنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں کے جادو میں کھوتی جا رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا، یہ کیسا سکون تھا جو مجھے اس اجنبی کی قربت میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں حکیم صاحب کے تانے، محلے والوں کی نفرت بھری باتیں اور میرے بیمار بھائی کی کراہیں گونجنے لگی۔ میں ایک جھٹکے سے اس کے شہر سے باہر نکلی۔ میرا جسم پھر سے خوف سے تھر تھرانے لگا۔ تم کون ہو؟ میں نے دوبارہ کرخت لہجے میں پوچھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ میرا غصہ پگھلنے لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں کوئی اور نہیں ہوں رانو، میں تمہارا چاہنے والا ہوں، تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس کی آواز اتنی گہری اور پرکشش تھی کہ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے کچھ دیر پہلے اپنے وہم میں سنی تھی۔ کیسی محبت؟ کون سی محبت؟ میں نے نفرت سے کہا۔ میں کسی سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچا دوں۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے دکھ کی پرچھائی لہرائی۔ لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اسی نرمی سے بولا۔ کئی دنوں سے تمہیں اس چھت پر آتے جاتے دیکھتا تھا، جب تم اپنے بال سنوارتی ہو، جب تم آسمان کو تکتی ہو، جب تم اپنی قسمت پر آنسو بہاتی ہو۔ میں یہیں ایک کونے میں کھڑا تمہاری ہر ادا، تمہاری ہر تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ تمہاری خوبصورتی اور تمہاری ہمت نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ روز مجھے یہاں چھپ کر دیکھتا تھا؟ یہ کوئی بدماش ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے جانے دو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ذرا سا بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی لیکن میری ساری طاقت اس کے سامنے بیکار تھی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخوں گی۔ میری آواز میں اب بے بسی تھی۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی اچانک اس سے کیا ہوا کہ اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ میں تیزی سے چارپائی سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی۔ میں بس کسی طرح یہاں سے نیچے اپنی اماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میں ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اس نے دوبارہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس بار اس نے مجھے میرے بازوں سے پکڑا تھا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا جیسے کسی نے میرے بازوں پر دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ میں تکلیف سے چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میرا خون رگوں میں جم گیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اب غصے اور شدت سے دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ان سرخ آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میرے بھاگنے اور مزاحمت کرنے کے تمام ارادے دم توڑ گئے۔ میں بے بسی سے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے آہستہ سے واپس کھینچا اور چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں کسی کٹ پتلی کی طرح بغیر کوئی مزاحمت کیے بیٹھ گئی۔ نہ جانے مجھ سے کیا ہوا تھا۔ میرا سارا خوف، سارا غصہ ایک عجیب سی بے حسی میں بدل گیا تھا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں محبت نہیں کر سکتی، محبت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے ہی میں دنیا کی نفرت کا شکار ہوں، مجھ میں مزید کوئی درد سہنے کی ہمت نہیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی آواز اور شکست خوردہ الفاظ سن کر اس کی سرخ آنکھوں کی آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ ان کی جگہ گہری اداسی اور نرمی نے لے لی۔ وہ میری طرف جھکا۔ اس کی قربت سے وہی مدہوش کن خوشبو کا بھبوکا اٹھا جس نے مجھے پہلے بھی اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ تمہاری نفرتوں کو ہی تو محبت میں بدلنے آیا ہوں رانو۔ اس کی گہری آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میں تمہاری زندگی سے ہر اس کانٹے کو چن لوں گا جو تمہیں تکلیف دیتا ہے۔ تمہارا ہر دشمن میرا دشمن ہے۔ میں تمہیں ان سب لوگوں سے چھٹکارا دلواؤں گا جو تمہیں جینے نہیں دیتے۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی اور ایسا اعتماد تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں میں آ گئی، لیکن پھر میری زندگی کی تلخ حقیقتوں نے میرے ذہن میں سر اٹھایا۔ میں نے ایک تلخ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیسے چھٹکارا دلواؤ گے تم کیا کر سکتے ہو؟ الفاظ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن غربت اور ذلت کے جس اندھیروں میں ہم جی رہے ہیں وہاں امید کی کوئی کرن نہیں پہنچتی۔ تم میری نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی بات کرتے ہو۔ کیا تم اس نفرت کو مٹا سکتے ہو جو چودھری کی بیوی کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ صبح سویرے مجھے دیکھ کر اپنے گھر پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے کہ ایک منحوس کا سایہ بھی اس کے گھر پر نہ پڑے؟ کیا تم ان نفرتوں کو ختم کر سکتے ہو
जो गली की औरतें अपनी सरगोशियों में मेरे लिए रखती हैं, जब वो मुझे देखकर मुंह फेर लेती हैं जैसे मैं कोई गंदगी का ढेर हूं। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए तकलीफ की लहर उभरी। वो कुछ कहने वाला था कि मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम मेरे दुश्मनों से लड़ने की बात करते हो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो भूख है। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? कल रात मेरा भाई अहमद बुखार में रोटी के लिए रो रहा था और मैं उसे पानी पिलाकर सुला रही थी। क्या तुम एक भूखे बच्चे के आंसू को रोक सकते हो? तुम तकलीफ दूर करने की बात करते हो। आज सुबह जब हकीम साहब ने भरे बाजार में मेरा बाजू पकड़कर मुझे बेगैरत कहा था, तो जो तकलीफ मुझे हुई थी, जो जिल्लत मैंने महसूस की थी, क्या तुम उसका अजाला कर सकते हो? मेरे आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम भी बाकी सब की तरह सिर्फ बातें कर रहे हो। कुछ भी तो ठीक नहीं है हमारी जिंदगी में, और अब तो ये घर भी हमसे छिन जाएगा। मोहल्ले वाले हमें किसी भी वक्त यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। मेरी आवाज में सालों की थकन, जिल्लत और बेबसी शामिल थी। वो खामोशी से मेरी सारी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर तासुरात का एक तूफान था। गुस्सा, दुख, बेबसी और फिर ये सारे तासुरात एक सर्द और खतरनाक अज़म में बदल गए। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका लम्स अब भी गर्म था, लेकिन उसमें अब वो आग नहीं थी। अब उसमें एक अजीब सी तसल्ली थी। तुम ठीक कहती हो रानो, मैं तुम्हारे माजी की तकलीफ़ों को नहीं मिटा सकता। मैं उन आंसुओं को नहीं पहुंच सकता जो बह चुके हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंख से एक भी आंसू तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं गिरेगा। जिसने भी तुम्हें तकलीफ दी है वो अपनी तकलीफ को रोएगा। आज के बाद भूख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी, और इज्जत वो तुम्हें भीख में नहीं मिलेगी। लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके लहजे में कोई माफूकुल फितरत ताकत गूंज रही थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसने मजबूती से कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। वो भी इतना ही कह पाया था कि नीचे गली से एक शोर बुलंद हुआ। ये शोर पहले हल्की हल्की आवाज़ों में था, लेकिन फिर उसमें शिद्दत आती गई। ऐसा लगता था जैसे बहुत से लोग जमा हो गए हों और गुस्से में चीख चिल्ला रहे हों। हुजूम का शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। दूर से मशालों की रोशनी भी नजर आने लगी थी। मैंने खौफ से उस अजनबी की तरफ देखा। वो आ गए हैं, मोहल्ले वाले आ गए हैं हमें घर से निकालने के लिए। मेरा सारा जिस्म खौफ से कांपने लगा। नीचे से अम्मा की घबराई हुई आवाज़ आई, रानो बेटी कहाँ हो तुम? मैंने उठकर छत के मुंडेर से नीचे झांका। मंजर मेरी सोच से भी ज़्यादा भयानक था। गली में चौधरी हकीम साहब और मोहल्ले के 15-20 लोग हमारे दरवाजे के बाहर जमा थे। उनके हाथों से मशालें और डंडे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और नफरत थी। चौधरी चिल्ला रहा था, बाहर निकलो इस घर से। हम इस मोहल्ले में किसी बदकिरदार को रहने की इजाज़त नहीं देंगे। उसकी आवाज़ के साथ ही बाकी लोग भी चीखने लगे, हाँ हाँ निकालो इनको। इनकी वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है। ये लड़की सारा दिन आवारागर्दी करती है, न जाने कहाँ कहाँ फिरती है। उनकी बातें तेज़ाब बनकर मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने बेबसी से अपने साथ खड़े उस अजनबी की तरफ देखा। सुन लिया तुमने? यही है मेरे दुश्मन, यही है मेरी तकलीफ़ की वजह। ये सब मुझे बदकिरदार कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मेहनत करती हूँ। इसी वजह से ये मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। वो बस खामोशी से नीचे जमा हजूम को देख रहा था। उसकी आंखों में एक सर्द और बेरहम चमक उभरी। यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा रानो। उसका लहजा स्पॉट और इंतहाई खतरनाक था। उसने अपना हाथ बुलंद किया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तकलीफ क्या होती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने अपनी एक चुटकी बजाई। चुटकी की आवाज़ रात के सन्नाटे में गोली की तरह लगी, और अगले ही लम्हे एक नाकाबिले यकीन मंजर मेरे सामने था। चुटकी बजते ही एक लम्हे के लिए हर तरफ मुकम्मल और खौफनाक सन्नाटा छा गया। लोगों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट, सब कुछ थम गया। और फिर हमारे घर के दरवाजे पर जहाँ हजूम खड़ा था, वहाँ ज़मीन से गर्द का एक बगोला उठा। ये कोई आम बगोला नहीं था। उसमें गर्द, रेत, कांटे और गली में पड़ा सारा कचरा शामिल हो गया। देखते ही देखते उस बगोले ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। हवा एक भंवर की तरह घूमने लगी, जिसने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि चौधरी हवा में ऐसे उछला जैसे किसी नादीदा ताकत ने उसे उठाकर पटख दिया हो। वो चीखता हुआ दूर जा गिरा। हकीम साहब और बाकी लोग भी पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे थे। कोई इधर गिर रहा था तो कोई उधर। उनकी चीखें रात के सन्नाटे में उभर रही थीं। हवा इतनी तेज़ थी कि उनसे अपना तवाज़ुन कायम रखना नामुमकिन हो रहा था। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे।
ان کے ہاتھوں سے مشعلیں اور ڈنڈے چھوٹ کر گر چکے تھے۔ سب سے حیرت انگیز اور خوفناک بات یہ تھی کہ یہ ہوا صرف اسی مخصوص جگہ پر تھی۔ نہ تو ہمارے گھر کا کوئی نقصان پہنچ رہا تھا اور نہ ہی مجھے یا چھت پر موجود کسی اور چیز کو ہوا کا ایک جھونکا تک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سرخ روشنی میں دہک رہی تھیں۔ وہ ان لوگوں کی چیخوں اور تکلیف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کون تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا اور جس کی ایک چٹکی نے یہ قیامت برپا کر دی تھی؟ چند ہی لمحوں میں ساری گلی خالی ہو چکی تھی۔ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا سامان، ان کی جوتیاں وہیں گلی میں بکھری پڑی تھیں۔ طوفان تھم چکا تھا اور گلی میں ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے کانپتے اس وجود کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس مسکراہٹ اور ان آنکھوں میں مجھے محبت نہیں بلکہ ایک انجانا خوف محسوس ہوا۔ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی اور مخلوق تھی، کوئی طاقتور، بے رحم اور خطرناک مخلوق۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے محلے والوں سے زیادہ اپنے سامنے کھڑے اس وجود سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک لفظ کہے بغیر پیچھے مڑی اور اپنی پوری طاقت سے نیچے کی طرف بھاگی۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا تھا۔ میں بس اس سے، اس کی طاقت سے، اس کی خوفناک حقیقت سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ میں اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح اس خوفناک وجود سے دور ہو جاؤں۔ اس کی مافوق الفطرت طاقت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر اترتی سیڑھی کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ جائے۔ سیڑھیاں جو دن میں چند قدموں کی مسافت لگتی تھیں، اس وقت ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ دیواریں مجھ پر گرتی ہوئی اور سائے میری طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں اماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ ان کی گود میں سر چھپا کر رونا چاہتی تھی۔ ابھی میں نے آدھی سیڑھیاں ہی اتری تھیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ رات کا اندھیرا نہیں تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور بھیانک تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی ہو اور میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ مجھے کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں وہیں سیڑھیوں پر ساکت ہو کر رہ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کے گہرے اندھیرے میں اس کی آواز گونجی۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، دیواروں سے، چھت سے، سیڑھیوں سے۔ رانو، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز میں التجا تھی، لیکن اس کا اس طرح ہر جگہ موجود ہونا میرے خوف کو اور بڑھا رہا تھا۔ چند لمحے اسی اذیت میں گزرے اور پھر جیسے روشنی واپس پھیلی، میرا خون میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ خوبصورت مگر خوفناک چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔ وہ سیڑھیوں پر مجھ سے 2 قدم نیچے کھڑا میرا راستہ روکے ہوئے تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں بلکہ التجا تھی، ایک درخواست تھی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا رانو، اس نے دوبارہ کہا۔ اس بار اس کی آواز صرف اس کے ہونٹوں سے ادا ہو رہی تھی۔ میں صرف تمہارے دشمنوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم ہو کون؟ میری آواز ایک کمزور سی سرگوشی بن کر نکلی۔ تم کوئی انسان تو نہیں ہو سکتے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تم کوئی بھوت ہو، کوئی پریت ہو یا کوئی شیطان ہو جو مجھے ورغلانے آیا ہے۔ میری نانی کہانیاں سناتی تھیں تم جیسے بھوت ہوں گی جو خوبصورت شکلوں میں آ کر انسانوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیا تم بھی ان میں سے ایک ہو؟ میرے لہجے میں خوف کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی شامل تھا۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں بھوت یا شیطان نہیں ہوں رانو۔ کاش میں ہوتا تو شاید اتنا بے بس نہ ہوتا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ خود کو سچائی کے لیے تیار کر رہا ہو جو وہ مجھے بتانے والا تھا۔ میں ایک جن ذاتہ ہوں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے اور میرے پورے وجود میں زلزلے برپا کر گئے۔ میں کئی دنوں سے تمہاری اس چھت پر آباد تھا۔ میں تمہیں روز دیکھتا تھا جب تم کام سے تھکی ہاری لوٹتی تھی، جب تم اپنی ماں کے آنسو پونچھتی تھی، جب تم اپنے بیمار بھائی کو دیکھ کر تڑپتی تھی۔ میں تمہاری ہر تکلیف کو محسوس کرتا تھا اور نہ جانے کب تمہاری ہمت اور معصومیت سے محبت کر بیٹھا۔ اس نے اپنی انگلی سے سیڑھیوں کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ وہ جو تمہارے مکان کے پیچھے پرانا برگد کا درخت ہے، وہی میرا مسکن ہے۔ میں کئی سالوں سے اس درخت پر آباد ہوں۔ میں نے کبھی انسانی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی۔ میں نے نسلوں کو پیدا ہوتے اور مرتے دیکھا ہے۔ میں نے بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔
میں بس سے خاموش تماشائی تھا، لیکن آج جب میں نے تمہیں اس قدر بے بسی کے عالم میں دیکھا، جب ان لوگوں کو تمہیں ذلیل کرتے ہوئے سنا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نہ جانے کیا سوچتے ہوئے تمہارے قریب آ گیا، کیونکہ یہ محبت بنا انسان ہو یا جن بہت بے بس کر دیتی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں صدمے اور خوف کی تصویر بنی اسے سن رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ جن زادہ، برگد کا درخت، سالوں سے، یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا؟ میں نے اپنے ہاتھ کو چٹکی کاٹی، لیکن درد نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ تم ایک جن زادے ہو۔ میرے ہونٹوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے۔ میرا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرا دماغ اس انکشاف کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تم مجھے کوئی کہانی سنا رہے ہو، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظروں میں دکھ تھا۔ تم مجھ پر یقین نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ ڈرو مت، میں صرف تمہیں سچائی دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے جانے دو۔ لیکن اس نے آگے بڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی سے میرے ماتھے کو چھوا۔ اس کا لمس برف کی طرح سرد تھا، اور جیسے اس کی انگلی میرے ماتھے سے لگی، میری دنیا بدل گئی۔ میرے کانوں میں وہی عجیب و غریب اور خوفناک شور گونجنے لگا، لیکن اس بار یہ صرف شور نہیں تھا۔ سیڑھیوں کی دیواریں شیشوں کی طرح شفاف ہو گئیں اور مجھے ان کے پار کا منظر نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے گرد ہزاروں سائرنما وجود ہوا میں تیر رہے تھے۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ کسی کے پر تھے، کسی کی آنکھیں گاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ سب آپس میں کسی انجانی زبان میں بات کر رہے تھے، اور ان کی آوازیں سیدھا میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک تیز اور سرد نسوانی آواز ابھری جو باقی سب پر حاوی ہو گئی۔ وہ انسان زادی، وہ ہمیں سن سکتی ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ ہمارے راز جان گئی ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ بنے گی۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری۔ میری چیخ شاید پوری کائنات میں گونج گئی ہو۔ اس آواز کو روکو، خدا کے لیے اس شور کو بند کرو۔ میں چیخنے لگی، میرے کان پھٹ جائیں گے۔ میری حالت دیکھ کر اس جن زادے کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے ماتھے سے ہٹا لیا اور ایک بار پھر اپنی چٹکی بجائی، اور وہ ہزاروں خوفناک آوازیں اور وہ بھیانک منظر ایک ہی لمحے میں ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ سیڑھیوں پر ایک بار پھر مکمل سناٹا چھا گیا۔ صرف میری تیز تیز سانسوں اور رونے کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ میں وہیں سیڑھیوں پر گر کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ میری طرف چند قدم بڑھا۔ اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی نرمی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اور کامتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میرے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میں مان گئی تھی کہ وہ سچ میں ایک جن زادہ ہے، ایک غیر انسانی مخلوق۔ لیکن اس کا اگلا جملہ مجھے پھر سے الجھن میں ڈال گیا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں رانو۔ میں تمہیں ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت جاننے کے بعد، اس کی خوفناک دنیا کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد، میرے لیے اس کی محبت کو قبول کرنا ناممکن تھا۔ میرے ذہن میں خوف، دہشت اور انگنت سوالات کا طوفان برپا تھا۔ میں اس کی محبت کے جواب میں صرف گھسٹتی ہوئی اس سے مزید دور ہو گئی۔ میرے چہرے پر لکھا انکار اور خوف شاید اس نے پڑھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی اداسی اتر آئی۔ میں سیڑھیوں پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اور وہ اجنبی، وہ جنزادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی، وہی التجا۔ میرے خوفزدہ وجود کو دیکھ کر اس نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا، جیسے وہ مجھے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہے رانو، تم مجھ سے خوف زدہ ہو۔ میری دنیا کی ایک جھلک نے تمہیں دہلا دیا ہے، لیکن یقین کرو میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا۔ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، لیکن میرا دل و دماغ اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہاری دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ، ہم دونوں کا کوئی میل نہیں۔ وہ آوازیں، وہ وجود، وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، تو مجھے ان سب کے بیچ کیسے محفوظ رکھو گی؟ اس نے تلخی سے مسکرایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میری دنیا کے قوانین سخت ہیں، وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں بھی ان قوانین سے بغاوت کرنا جانتا ہوں۔ رہی بات تمہاری حفاظت کی، تو جب تک میں زندہ ہوں، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ میں تم سے صرف ایک موقع مانگتا ہوں،
مجھے اپنی محبت ثابت کرنے کا ایک موقع۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگے کہ میرا ساتھ تمہارے لیے اذیت ہے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے بسی اور سچائی تھی کہ میرے دل کا خوف کچھ کم ہوا۔ میں نے کچھ سوچے بغیر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے لگی۔ وہ ہر رات چھت پر میرا انتظار کرتا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے قصے سناتا، کوہکاف کے، پرستان کے، ستاروں اور کہکشاؤں کے، اور میں اسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں، اپنے چھوٹے چھوٹے دکھوں کے بارے میں بتاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے میرا خوف ختم ہونے لگا، اور اس کی جگہ ایک انجانی محبت نے میرے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ وہ صرف باتوں سے دل نہیں جیت رہا تھا، وہ عمل سے اپنا عشق ثابت کر رہا تھا۔ ایک دن چودھری کی بیٹی نے بازار میں میرا راستہ روکا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، نہ جانے کہاں سے شہد کی مکھیوں کا ایک غول آیا اور صرف اسی پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگا اور پورے گاؤں نے یہ منظر دیکھا۔ میں سمجھ گئی یہ کس کا کام ہے۔ ایک شام میں گھر لوٹی تو ہمارا ویران باورچی خانہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ آٹے، چاول اور دال کی بوریاں اور کچھ ایسے پھل جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ رات کو چاند کی روشنی میں چمکتے تھے۔ اماں تو اسے خدا کا کرشمہ سمجھ کر سجدے میں گر پڑیں، لیکن میں جانتی تھی یہ کرشمہ کس نے دکھایا ہے۔ گاؤں میں اب یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے۔ جو عورتیں مجھے دیکھ کر منہ بناتی تھیں اب وہ راستہ بدل لیتی تھیں۔ حکیم صاحب نے ہمارے گھر کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی زندگی میں تحفظ کا احساس ہوا۔ میں اس کی محبت میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ ایک رات میں نے اسے بہت پریشان پایا۔ کیا بات ہے؟ تم آج خاموش کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے بھائی احمد کی وجہ سے فکر مند تھا۔ اس کا بخار کسی صورت اتر نہیں رہا تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں تمہارے بھائی کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا رانو، اس نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے گھر کے اندر آنا ہوگا۔ کیا تمہاری اماں مجھ سے ڈریں گی تو نہیں؟ مجھے اماں سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ اگر وہ اندر آیا تو شاید میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاؤں گی، لیکن بھائی کی محبت ہر چیز پر غالب تھی۔ میں نے کہا، تم آ جاؤ، میں اماں کو سنبھال لوں گی۔ اس رات وہ ہمارے گھر کے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جڑی بوٹی تھی جو ہلکی ہلکی روشنی خارج کر رہی تھی۔ اماں اسے دیکھ کر پہلے تو بہت ڈری، لیکن جب اس نے جھک کر ادب سے انہیں سلام کیا اور کہا، اماں جی مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، میں احمد کا علاج کرنے آیا ہوں، تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ جڑی بوٹی پانی میں گھول کر احمد کو پلائی، اور خدا کی قسم اگلی صبح جب احمد نے برسوں بعد اپنی آنکھیں کھولی اور اماں کو آواز دی تو ہمارے گھر میں خوشی کی قیامت برپا ہو گئی۔ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس دن اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہزاروں دعائیں دیں، اور میں تو دل ہی دل میں اپنی زندگی اس کے نام کر چکی تھی۔ ہماری محبت کی خبر جنات کی دنیا میں بھی پھیل چکی تھی، اور گاؤں والوں کا خوف بھی بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑے عالم کو بلوایا تاکہ وہ اس جن کو بھگا سکے جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس عالم نے ہمارے گھر کے باہر بہت چیخو پکار کی، عمل پڑھے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر بھاگ گیا اور جاتے ہوئے گاؤں والوں سے کہہ گیا کہ اس لڑکی کی حفاظت کرنے والی طاقت بہت پرانی اور نیک ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ سن کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، رانو میں اب چھپ چھپ کر نہیں ملنا چاہتا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا سب کے سامنے، تمہاری دنیا کے اصولوں کے مطابق۔ میں ڈر گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ وہ مسکرایا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اگلے دن گاؤں میں ایک شور مچ گیا۔ ایک نہایت حسین اور امیر نوجوان ایک شاندار بگھی میں بیٹھ کر گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے نوکر چاکر بھی تھے۔ وہ نوجوان سیدھا ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر رکا۔ سارا گاؤں تماشا دیکھنے جمع ہو گیا۔ وہ میں تھی۔ میں نے اسے انسانی روپ میں دیکھا۔ وہ اس روپ میں بھی اتنا ہی حسین لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام زین بتایا۔ اس نے اماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ چودھری نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ میاں تم نہیں جانتے، یہ لڑکی آسیب زدہ ہے، اس پر جن کا سایہ ہے، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ زین نے ایک نظر ہجوم پر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں میرے لیے ہزاروں محبت بھرے پیغام تھے۔ اس نے چودھری سے کہا، مجھے صرف اس لڑکی پر ایک ہی سایہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے اس کی خوبصورتی، ہمت اور معصومیت کا۔ اور اگر اس کے ساتھ رہنے کا مطلب اس سائے تلے زندگی گزارنا ہے
تو میں خوشی خوشی اپنی ساری زندگی سے سائے کی ٹھنڈک میں گزار دوں گا۔ اس کے جواب نے سب کو خاموش کرا دیا۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ گاؤں والوں کو یہی لگتا رہا کہ زین کوئی امیر انسان ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ میرا محافظ، میرا چاہنے والا، میرا جن زادہ تھا۔ آج ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اماں اور احمد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ محلے والے اب ہم سے ڈرتے نہیں بلکہ ہماری عزت کرتے ہیں۔ وہ ایک جنزادہ ہو کر میرے اتنے کام آیا جتنا کوئی انسان نہ آ سکا۔ اس نے مجھے اور میرے خاندان کو ایک نئی زندگی دی۔ وہ میرے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہوا اور میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔